فلما عرف الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية وجب تعريف الحكم وتعريف الشرعية فقال والحكم قيل كتاب الله جی بس کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما عرف الفقہ بالعلم بالاحکام الشرعیۃ وجب تعریف الحکم و تعریف الشرعیہ۔ بھائی پیچھے اس نے فقہ کی تعریف کی ہے تو حکم اور الشرعیہ کا لفظ آیا ہے، اب یہاں سے حکم کی اور الشرعیہ کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہے۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے اور حکم کی دو تعریفیں کی گئی ہیں، حکم کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، حکم کی یہ پہلی تعریف ہے۔ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، یہ حکم کی پہلی تعریف اس نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو اقتضاء یا پھر تخییر کی صورت میں، اقتضاء یا پھر تخییر کی صورت میں، یہ حکم کی پہلی تعریف صدر الشریعہ نے کی ہے۔ اور پھر درمیان میں اس تعریف کے فوائد قیود بیان کر دیے ہیں کہ خطاب یہ درجہ جنس کے اندر ہے، خطاب درجہ جنس کے اندر ہے۔ المتعلق بافعال المکلفین، یہ فصل اول کے درجے میں ہے، فصل اول کے درجے میں ہے۔ اس سے ان خطابات کو نکال دیا جو مکلف لوگوں کے افعال سے وابستہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح کی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، ان کو اس قید کے ذریعے سے نکال دیا گیا۔ المتعلق بافعال المکلفین، یہ فصل اول ہے، اس کے ذریعے سے ان خطابات کو نکال دیا جو لوگوں کے افعال کی بجائے خود اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جیسے قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اس کا لوگوں کے افعال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کا لوگوں کے افعال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو المتعلق بافعال المکلفین یہ فصل اول ہے، اس سے ان خطابات کو نکال دیا جو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے افعال کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی سمجھ آ گئی پوری گل؟ جی الاقتضاء یہ قید ثانی ہے، یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے سے ان خطابات کو نکال دیا جن کے اندر طلب کی بجائے کوئی خبر دینا مقصود ہوتا ہے۔ الاقتضاء یہ فصل ثانی ہے، دوسری قید ہے، اس کے ذریعے سے ان خطابات کو نکال دیا جن کے اندر طلب کی بجائے کوئی خبر دینا مقصود ہوتا ہے، طلب کی بجائے جو خبر دینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے، کوئی مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا نا۔ تو الاقتضاء کے لفظ سے ان خطابات کو نکال دیا جہاں طلب کی بجائے کوئی خبر دینا مقصود ہوتا ہے۔ گل سمجھ آ گئی بھائی؟ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اقتضاء کا معنی ہے طلب، مطالبہ، کسی چیز کا مطالبہ کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا، اس کا نام کیا ہے جی؟ اقتضاء۔ اقتضاء کا معنی کیا ہوا جی؟ کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ پھر طلب کی دو قسمیں ہیں، طلب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک طلب فعل، نمبر ایک طلب فعل، نمبر دو طلب ترک، کسی کام کے کرنے کو
طلب کرنا یا پھر کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرنا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اقتضا کا معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کا مطالبہ، کسی چیز کا مطالبہ کرنا، طلب کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ اور طلب کی پھر دو قسمیں ہیں، نمبر ایک طلب فعل اور نمبر دو طلب ترک۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، ہر ایک کی دو دو طلب فعل کی بھی دو قسمیں اور طلب ترک کی بھی دو قسمیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں جی؟ نمبر ایک جازم، نمبر دو غیر جازم۔ طلب فعل جازم، طلب فعل غیر جازم، طلب ترک جازم اور طلب ترک غیر جازم، یہ چار قسمیں بن جائیں گی۔ طلب فعل جازم، طلب فعل غیر جازم، طلب ترک جازم، طلب ترک غیر جازم، یہ چار قسمیں ہو گئیں۔ طلب فعل جازم اس کو وجوب کہتے ہیں۔ طلب فعل جازم یقینی طور پر کسی کام کا تاکید کے ساتھ مطالبہ کرنا، یہ وجوب ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ طلب فعل جازم اس کا نام کیا ہوا جی؟ وجوب۔ اس کو کیا کہیں؟ وجوب۔ طلب فعل غیر جازم، طلب فعل غیر جازم اس کو مندوب کہہ دیتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مندوب کہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر دو، دوسری قسم طلب ترک کی طرف آ جائیے۔ طلب ترک جازم، طلب ترک جازم یقینی طور پر تاکید کے ساتھ کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرنا۔ طلب ترک جازم اس کو حرام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حرام کہتے ہیں۔ اور نمبر چار طلب ترک غیر جازم، طلب ترک غیر جازم اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مکروہ کہتے ہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ پلے پائے گیا بھائی جی؟ ایک بات اور یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ التخییر کا لفظ بھی آیا ہے تعریف میں، بالاقتضاء او التخییر۔ تخییر کا معنی ہے اباحت۔ تخییر کا معنی کیا ہے؟ اباحت۔ اباحت کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی وہ حکم جس کی جانب فعل اور جانب ترک یہ دونوں برابر ہوں، جس کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہو، اس کا نام کیا ہے جی؟ اباحت یا پھر تخییر۔ گل سمجھ آ گئی؟ تخییر کا معنی کیا ہے جی؟ اباحت۔ اور اباحت کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم جس کے کرنے اور نہ کرنے کی دونوں جانبیں برابر ہوں، اس کا نام اباحت ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ ولما عرف الفقہ بالاحکام الشرعیۃ، اور جب تعریف کی فقہ کی العلم بالاحکام الشرعیہ کے ساتھ، تو واجب ہو گئی حکم کی تعریف اور تعریف شرعیتی اور شریعت کی تعریف۔ پس فرمایا والحکم، اور حکم قیلا کہا گیا ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین۔ متن دیکھیے، درمیان میں چھوڑ دیجیے عبارت۔ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، یہ جو تعریف ہے نا، یہ تعریف امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے نقل کی گئی ہے۔ یہ تعریف امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے نقل کی گئی ہے۔ اتنی گل پتہ لگ گئی؟ بھئی یہ جو ہم نے حکم کی تعریف ابھی پڑھی ہے، یہ کس نے کی ہے؟ ابو الحسن اشعری نے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا۔ جی اب ترجمہ دیکھیے بھائی۔ حاضر تعریف منقول عن الاشعری، اور یہ تعریف نقل کی گئی ہے اب اشعری سے۔ پس مصنف کا قول خطاب اللہ تعالی یشمل جمیع الخطابات، یہ تمام خطابات کو شامل ہے، اور اس کا قول المتعلق بافعال المکلفین یخرج ما لیس کذالک، نکال دے گا ان چیزوں کو جو کہ ایسی نہیں ہیں۔ فبقی فی الحد، پس تعریف کے اندر باقی ہے واللہ خلقکم وما تعملون جیسی آیات یا مثالیں، مع انہ لیس بحکم، باوجود اس کے کہ یہ حکم نہیں ہے۔ ان کو نکالنے کے لیے کہا بالاقتضاء، یعنی کہ طلب کرنا۔ وہو اما طلب الفعل جازما کالایجاب، وہ یا تو طلب فعل ہوگی یقین کے ساتھ جازم، جیسے کہ
ایجاب ہوتا ہے، وجوب ہوتا ہے، یا پھر غیر جازم ہوگی جیسے کہ مندوب ہوتا ہے، وَإِمَّا طَلَبُ التَّرْكِ جَازِمًا، یا پھر طلب ترک جازم ہوگی جیسے کہ حرام ہوتا ہے، یا پھر طلب ترک غیر جازم ہوگی جیسے کہ مکروہ ہوتا ہے، او تخیر ایل اباحہ، تخیر کا معنی بیان کر دیا۔ تخیر یعنی کہ اباحت، اور اباحت کا معنی کیا ہے؟ وہ حکم جس کی جانب فعل اور جانب ترک دونوں برابر ہوں۔ جی آگے دیکھیے بھائی، وقد زاد البعض او الوضع لیدخل الحکم بالسببیت والشرطیت ونحوہما۔ یہاں سے جو ہے وہ ایک اختلافی مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں، ایک اختلافی مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ اختلافی مسئلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل ہی کریں گے۔